8 ججز کی میجورٹی کے ساتھ کہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک سیاسی جماعت متصور کیا جائے اور انہی کی جو ہے مخصوص نشستیں جو ہیں ان کو دی جائیں، اور سینٹ میں بھی ابھی تک خالی پڑا ہے کہ یہ فوج میں تو سمجھ آتی ہے کہ ہوتا تھا کہ نیچے سے اٹھا کے کسی جنرل کو جو ہے آرمی چیف بنا دیا کرتے تھے، لیکن عدالتوں میں بھی یہی ہونا شروع ہو گیا تھا کہ جونیئر جج کو جو ہے چیف جسٹس بنا دیا جاتا تھا۔ تو اس سے ظاہر ہے نہ تو ادارے کو کوئی فائدہ ہوتا تھا اور نہ ہی جو ہے نظام عدل جو ہے وہ، بلکہ الٹا اس پر اس قدر ایک مایوسی اور سراسیمگی پھیل جاتی تھی کہ ججز کے خود اپنے درمیان میں جو ہے وہ ایک تناؤ سا کی کیفیت آتی تھی۔ 7 ججز نے ایک لیٹر لکھ دیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو، اور ایسا ایک لیٹر پہلے بھی لکھا گیا تھا جو مداخلت کے سلسلے میں تھا، لیکن اس دفعہ جو لیٹر لکھا گیا اس میں تو ایک کو ٹینشن ہے کہ کوئی باہر سے ٹرانسفر کر کے ان کے اوپر لا کے بٹھا دیے جائیں گے اور ان کو چیف جسٹس بنا دیا جائے گا۔ کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے؟ دیکھیں اللہ خیر کرے، پہلا جو خط لکھا تھا اس کے نتیجے میں 26ویں آئینی ترمیم آئی تھی، اگر آپ کو یہ یاد ہو تو۔ یہ خود جو سینئر پیونی جج ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، انہوں نے خود اگلے دن ایک بار ایسوسی ایشن اسلام آباد میں تقریر کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا، جو آپ کے سارے چینلز کی اور اخباروں کی زینت بنا، کہ وہ یہ 26ویں ترمیم جو آئی ہے یہ اسی خط کی پاداش میں آئی ہے۔ اللہ خیر کرے، اب یہ دوسرا خط لکھا ہے، کوئی اب 27ویں دیکھتے ترمیم ہیں آ کہ سکتی کیا ہے؟ ہوتا ہے۔ پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن بہرکیف یہ بڑی، میں سمجھتا ہوں یہ افسوسناک بات ہے۔ صحیح۔ ایسا پہلے تو کبھی نہ ہوا تھا، نہ سنا تھا، نہ دیکھا تھا۔ اب جس قدر انحطاط پذیر ہے ہماری ساری جو ہے ایک ریاست کا جو زوال اس پر آیا ہوا ہے، یہ سارے اداروں پہ بھی بدقسمتی سے یہی حال ہو رہا ہے۔ اور یہ خط تو انہوں نے چلے حفظ ما تقدم کے طور پر لکھ دیا، اس لیے کہ یہ باتیں بہت ساری ہوا میں تھیں، اور یہ باتیں جو ہے باور کروائی جا رہی تھیں کہ 26ویں ترمیم ایک تو اس لیے آئی کہ سینئر پیونی جج منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس بننے سے کس طرح سے روکا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ بڑی جد و جہد کے بعد ہم وکلاء کی وہ جو ہے یہ ایک کاوش بھی تھی، اس میں جو ہے ہمارے، میں سمجھتا ہوں سول سوسائٹی نے بھی بہت کیا، ججز کی جانب سے بھی آیا اور سیاسی جماعتوں کے جانب سے بھی آیا کہ جی کیا مذاق ہو رہا ہے، جونیئر اٹھا کے چیف جسٹس بنا دیتے ہیں۔ اور ہم نے تسلسل سے دیکھا کہ یہ فوج میں تو سمجھ آتی ہے کہ ہوتا تھا کہ نیچے سے اٹھا کے کسی جنرل کو جو ہے آرمی چیف بنا دیا کرتے تھے، لیکن عدالتوں میں بھی یہی ہونا شروع ہو گیا تھا کہ جونیئر جج کو جو ہے چیف جسٹس بنا دیا جاتا تھا۔ تو اس سے ظاہر ہے نہ تو ادارے کو کوئی فائدہ ہوتا تھا اور نہ ہی جو ہے نظام عدل جو ہے وہ، بلکہ الٹا اس پر اس قدر ایک مایوسی اور سراسیمگی پھیل جاتی تھی کہ ججز کے خود اپنے درمیان میں جو ہے وہ ایک تناؤ سا کی کیفیت آتی تھی اور انصاف کے ایوانوں میں بہت زیادہ ہلچل مچ جاتی تھی۔ تو اب بھی بدقسمتی ہے کہ اس کا تسلسل اور تواتر ہے، بڑی مشکل سے 18ویں ترمیم میں آ کر آرٹیکل 175(3) میں یہ منضبط کر دیا گیا کہ سینئر موسٹ جو سپریم کورٹ کا جج ہوگا اسی کو صدر پاکستان چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے اپوائنٹ کریں گے۔ تو لیکن اس کا جو ہے ہم نے دیکھا 26ویں ترمیم میں ان کے لیے یہ راستہ روکنے کے لیے کیا گیا، اور اب آپ دیکھیں کہ اگر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کراچی میں جا کے کراچی بار ایسوسی ایشن میں خطاب کرتے ہیں تو ان کو خطاب کیا جاتا ہے کہ آپ ہمارے چیف جسٹس ہیں، کیونکہ وکلاء برادری تو اس سینیورٹی کے جو اصول پر آج بھی قائم اور دائم ہے، تو وہ تو یہی سمجھتے ہیں وکلاء کے تو سردار سینئر صاحب موسٹ پھر جج تو یہ ہی کی کنفیوژن جو رہے گا۔ اب اگر لاہور سے کوئی چیف جسٹس آ جاتے ہیں تو کیا کل کو جب ہم پیش ہوں گے تو ہم محسن اختر کیانی صاحب کو کہیں گے کہ جی ہمارے تو آپ چیف جسٹس ہیں، ہم تو آپ سے ریلیف لیں گے؟ تو یہ تو کنفیوژن پھر چلتا رہے گا۔
کیا حکومت کو کیانی صاحب سے کوئی مسئلہ ہے؟ کیونکہ لاہور میں اگر دیکھا جائے تو لاہور میں تو بہت زیادہ سیٹیں جو ہے وہ ویکنٹ ہیں، پھر لاہور سے ہی بندہ کیوں لے کے آنا ہے؟ مطلب یہ قیاس آرائیاں ہیں، ابھی تک حکومت کا اس پہ کوئی موقف نہیں آیا، تو ہم کوئی نئی بھرتی کیوں نہیں کر رہے؟ ابھی بھی 2 ججز کو ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھرتی کیا ہے، بجائے اس کے کہ ہم کوئی نیا بھرتی کریں ہم لاہور سے لے کے آ رہے ہیں. اس کا کیا ریزن ہے؟ کوئی ہم خیال ججز لانا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ تو جوڈیشری کی پیکنگ ہو رہی ہے. جس طرح ہم تقاضا کر رہے ہیں کہ جناب 26ویں ترمیم جو ہے وہ فل کورٹ کے سامنے اس کا لگایا جائے، اور دیگر جو مقدمات ہیں، مثلا جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ 8 ججز کی میجورٹی کے ساتھ کہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک سیاسی جماعت متصور کیا جائے اور انہی کی جو ہے مخصوص نشستیں جو ہیں ان کو دی جائیں، اور سینٹ میں بھی ابھی تک خالی پڑا ہے، 1 سال ہو چلا ہے. اندازہ کریں 8 فروری 2024 کو جنرل الیکشنز ہوئے تھے، بالکل ابھی تک ہماری پارلیمان جو ہے اس میں تشنگی ہے کہ وہ ابھی تک ایوان مکمل نہیں ہوئے، نہ قومی اسمبلی مکمل ہوئی ہے اور نہ ہی سینٹ آف پاکستان مکمل ہوئی ہے. قومی اسمبلی میں بھی ہماری نہ صرف یہ کہ مخصوص نشستیں خواتین کی خالی پڑی ہیں، بلکہ جو اقلیتی نشستیں ہیں وہ بھی خالی پڑی ہیں، اور اس کے باوجود کہ سپریم کورٹ کے 8 جج صاحبان یہ فیصلہ دے چکے، لیکن مزاحمت ایسی کی جا رہی ہے کہ حکم عدولی کرتے ہوئے وہ توہین عدالت کا تو مرتکب ہونے کو تیار ہیں، لیکن عملداری کرنے کو تیار نہیں ہے. اس لیے کہ ریاستی ادارے سارے جو ہیں وہ بھی مزاحمت کر رہے ہیں اس بات کی. تو سر آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ یہ جو جوڈیشل سٹیٹسٹکس ہے، اس کی 3rd بائی اینول رپورٹ، اس میں یہ بتایا گیا ہے، باقاعدہ اس لیٹر میں بھی لکھا ہوا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے جو پینڈنگ کیسز ہیں وہ 1,97,875 پینڈنگ کیسز، اس کے برعکس اسلام آباد ہائی کورٹ میں 16,993 کیسز پینڈنگ ہیں. تو لاہور میں زیادہ ضرورت ہے تعیناتی کی یا اسلام آباد میں زیادہ ضرورت ہے؟ یہ تو واضح ہے، اس خط سے بھی واضح ہے کہ لاہور میں زیادہ ضرورت ہے. دیکھیں میرا تو حساب بہت کمزور ہے، میتھمیٹکس. اب آپ تو بادشاہ ہیں نا، آپ 16,000 زیادہ ہوتا ہے یا 2 لاکھ زیادہ ہوتا ہے؟ دیکھیں 16,000 زیادہ ان کو نظر آتا ہے. جب سمن بکمن امیون فاہم لا یرجعون، یعنی یہ اندھے گونگے ہیں، بہرے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ یہ دیکھتے ہیں، نہ یہ کرتے ہیں، تو پھر جب اتنی اندھیر نگری ہوگی تو پھر آپ اندازہ کیجئے گا. دیکھیں بڑی بدقسمتی ہے کہ وہاں 60 ججز کی آسامیاں جو ہے وہ مختص ہیں لاہور ہائی کورٹ کے لیے، اور 25 ججز صرف کام کر رہے ہیں. 25 ججز، یعنی وہاں تو الٹا ججز کی ضرورت ہے، اور وہاں سے ٹرانسفر کیا جا رہا ہے اگر جج کو اسلام آباد. سر وہ اس میں سینیورٹی تو آ گئی نا، وہ کہتے ہیں کہ 2 جو سینئر ججز ہیں یہ ان سے بھی 6 ماہ سینئر ہیں، تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، صرف سوائے اس کے کہ کیانی صاحب کسی کو اگر ناپسند ہوں تو اور مقصد ہی کیا ہے؟ دیکھیں یہ 4 ججز کی آسامیاں اس میں جو ہے فیلاپ ہونی تھی، لیکن اس کے باوجود کہ بے شمار ہمارے نامزدگیاں تھیں، کیونکہ ہر ممبر نے نامزد کیے ہوئے تھے، لیکن صرف 2 کو تعینات کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں. کیوں؟ جب آپ کے پاس آلریڈی موجود ہیں، آپ کے پاس امیدواران موجود ہیں، تو آپ اپنا یہاں پر اگر جوڈیشل سسٹم میں اتنا کنفیوژن ہے، اتنے مسئلے ہیں، تو پھر عوام اپنے لیے انصاف لینے کہاں جائے گی؟ کوئی کنفیوژن نہیں ہے، سبھی کو نظر آ رہا ہے کہ اتنی بے حیائی، اتنی ڈٹھائی سے آج تک میں نے 26ویں ترمیم جس بے حیائی اور ڈٹھائی کے ساتھ منظور کی گئی ہے، 2/3 ان کے پاس تھی نہیں. آپ دیکھیں کہ کس طرح سے انہوں نے فسطائیت کا جو ہے اظہار کرتے ہوئے انہوں نے 26ویں ترمیم کی، اور 26ویں ترمیم کے اہداف حاصل کرنے کے لیے ان کو ایک تو 34 ججز سپریم کورٹ میں بھرتی کرنا ہے، ابھی 8 جج اور لینے جا رہے ہیں. یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ فل کورٹ سنے تو یہ فل کورٹ عددی برتری اپنی قائم کرنے کے بعد کہیں گے لو جی فل کورٹ سنا. سر یہ کورٹس میں ایک کورٹ سے